السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو دیکھو، ہر شخص نا چاہتا ہے، مطلب مالک بنا رہنا چاہتا ہے ہر شخص نا، مطلب ایک دل میں ہوتا ہے ہر شخص کی بات تو میں نہیں کر سکتا، لیکن عموماً لوگ چاہتا ہے کہ بھائی میرا جو کچھ بھی ہو نا خود کا ہو، مطلب لوگ میری سنیں اور مجھے لوگوں کا سننا نہ پڑے، لوگ میرے غلام ہوں، میں کسی کا غلام نہ بنوں، ہے نا؟ اکثر زیادہ تر لوگوں کی سوچ میں، ذہن میں یہ بات ہوتے ہیں۔ تو اس میں کیا نا، ایک حدیث ہے، ایک صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر، ہاں، یار یہ تو عجیب بات ہے، مجھے تعجب ہے یار اس آدمی کے اوپر، تعجب ہے، اس طریقے کا بات ہوتا ہے نا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو اپنے مال سے تو غلاموں کو خریدتا ہے پھر ان کو آزاد کرتا ہے۔ حالانکہ کتنا بڑا عمل ہے یہ، مطلب پہلے عرب کے اندر میں ایسا عموماً جگہ پہ، یہ ضروری نہیں ہے کہ عرب میں ہی ہے، تو مطلب غلام ہوا کرتا تھا، تو اس میں کچھ لوگ ہوتے تھے، آج بھی ہیں لیکن اس کا طریقہ تھوڑا سا الگ ہے آج کے ڈیٹ میں۔ تو غلام ہوتے تھے، مثلاً کسی کے یہاں کوئی غلام ہو، اب کسی آدمی کو رحم آیا اس غلام کے اوپر کہ بھائی یہ زندگی بھر میں نے دیکھا 10 سال ان کے یہاں غلامی کرتے ہوئے، 20 سال غلامی کرتے ہوئے، 5 سال غلامی کرتے ہوئے، تو ان کو رحم آیا، ترس آیا، تو اس کے مالک سے، اس کے آقا سے مطلب بات کیا گیا کہ بھائی یہ جو غلام ہے آپ کے یہاں، تو آپ ایک کام کرو، آپ اسے مجھے بیچ دو۔ تو اس میں کوئی بھی ایک رقم، ایک قیمت مطلب طے ہوتی ہے کہ اس قیمت میں ٹھیک ہے میں نے بیچ دیا۔ تو اب بیچ تو دیے، وہ ان کے آقا بیچ دیے، اب ہم نے خرید لیا۔ اب خریدنے کے بعد ہم نے آزاد کر دیا اس غلام کو، کہا کہ بھائی ایک کام کرو، جاؤ اپنی زندگی گزارو، اپنا کماؤ کجاؤ اور شادی بیاہ کرو اور اپنی زندگی کو آگے بڑھاؤ۔ تو میرا یہ عمل ہوا، تو اس عمل کی وجہ سے فائدہ کیا ہوا کہ مشرق سے لے کر کے مغرب تک آدمی جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے۔ ایک آدمی جہنم کے قریب ہوتا ہے، لیکن ایک غلام کو خرید کر کے آزاد کر دینے سے اس کو اتنا بڑا ثواب ملتا ہے کہ جہنم سے اتنا دور کر دیا جاتا ہے اس شخص کو، جیسے مشرق سے مغرب اتنا دور جہنم سے کر دیا جاتا ہے، اور اتنا قریب کر دیا جاتا ہے جنت کے۔ کس عمل کی وجہ سے؟ کہ ایک غلام کو خریدا اس کے آقا سے، اور خریدنے کے بعد میں نے ان کو آزاد کر دیا کہ بھائی اب آزادی والی زندگی آپ گزارا کریں۔ تو پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے بارے میں بتاتے جس نے خریدا غلام کو کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر، بلکہ وہ ایسا کیوں نہیں کرتا، مطلب غلاموں کو خریدتا، خریدنے کے بعد پھر آزاد کرتا، یہ بہت اچھا عمل ہے، ہر انسان کو کرنا چاہیے، لیکن آقا علیہ السلام بتاتے کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر، وہ ایسا کیوں نہیں کرتا، پھر ان کو آزاد کر دیتا ہے۔ ایسا کیوں نہیں کرتا؟ جو بھلائی کا معاملہ کر کے آزاد آدمیوں کو کیوں نہیں خریدتا؟ بھلائی کا معاملہ کر کے آزاد آدمیوں کو کیوں نہیں خریدتا؟ مثال کے طور پہ آج آپ کا برا وقت ہے، تو برے وقت میں کیا ہے کہ لوگوں کو لوگ یاد آتے ہیں، اپنے قریبی جو ہے، جو قرابت دار ہوتے ہیں، مثلا پڑوسی ہیں، رشتہ دار ہیں، وہ یاد آتے ہیں کہ یار ایسا ایسا ہے، تھوڑا میرے گھر میں میرے پیرنٹس ہیں، بچے ہیں وغیرہ، حالات ہو سکتے ہیں، کسی بھی طریقے کے حالات ہو سکتے ہیں، تو آج وقت آیا ہے تو آج میرا ذرا آپ ہیلپ کرو۔ تو اگر ایسے سچویشن میں اگر آپ ان کا ہیلپ کر دیتے ہیں اچھے اخلاق کی وجہ سے، تو وہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کا غلام ہو جاتا ہے، دل سے غلام ہو جاتا ہے۔ آپ یہ چیز سوچ کے دیکھیے گا، دل سے وہ بندہ غلام آ جاتا ہے کہ یار میرے وقت پہ کام آیا۔ آج لوگ نا کسی کے وقت پہ کام نہیں آتا ہے، اگر ان کو اگر 5,000 روپے کی ضرورت ہے مجھ سے، میرے پاس ہونے کے باوجود بھی ارے نہیں، اس وجہ سے نہیں دیتے ہیں قرض، کہ اچھا قرض نہیں دینے کی وجہ سے ہی سود کی منڈی اتنی بڑی ہوئی ہے آج کے ڈیٹ میں۔ قرض نہیں دینے کی، بلکہ قرض دینے کا ثواب یہ ہے کہ اگر آپ 1 روپے صدقہ کر دیتے ہیں تو اس کا ثواب کتنا ہے آپ کو معلوم ہے، حدیثوں میں آپ پڑھے ہوں گے، آپ کو اس کا ثواب معلوم ہوگا۔ اگر ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو اس کے بدلے 10 ملتے ہیں آپ کو۔ تو اگر 1 روپے اگر آپ صدقہ کریں گے، کسی کا اگر ہیلپ کریں گے 1 روپے سے، تو اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے گا۔ اور اسی طریقے سے قرض کے بارے میں ہے کہ اگر آپ نے کسی کو 1 روپے قرض دیا اور آپ وہ جب تک وہ واپس نہیں کرے
ایک دن میں کر دے، 2 دن میں کر دیں، 1 سال میں کر دیں، 2 سال میں کر دیں، 10 سال میں کر دیں، تب تک کہ آپ کو اس 1 روپے کا ثواب ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، ملتا رہے گا، جب تک کہ وہ بندہ آپ کو پیسہ واپس نہ کر دے۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں کہ مجھے تعجب، کہتے ہیں کہ مجھے تعجب اس شخص کے اوپر جو اپنے مال سے غلاموں کو خریدتا ہے پھر ان کو آزاد کر دیتا ہے، وہ بھلائی کا معاملہ کر کے، یعنی کسی کے ساتھ میں بھلائی کا معاملہ کر کے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے آزاد آدمیوں کو کیوں نہیں خریدتا، جب کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، جب کہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ ہے نا کہ آقا علیہ السلام راستے سے گزرتے تھے تو ایک بوڑھی امی تھی، تو وہ مطلب وہ بڑھیا جو ہے کہ روز روز مطلب آقا علیہ السلام کے اوپر کوڑا ڈال دیتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کرتے، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے، کچھ بولتے نہیں تھے۔ تو اسی راستے سے جب آقا علیہ السلام گزرنے لگے تو کچھ دن ان کے اوپر نہ کوڑا گرے نہیں، کئی دن سے دکھے نہیں، تو صحابہ سے پوچھنے لگے، یا جہاں جس محلے میں ہوتی تھی وہ، تو پوچھنے لگے کہ ایک ضعیفہ تھی یہاں، تو وہ نہیں، تو اطلاع ملی کہ بھائی طبیعت خراب ہے ان کی، تو ان کی عیادت کے لیے گئے آقا علیہ السلام۔ دو کتنا غلط کام کرے تھی آقا علیہ السلام، دونوں جہاں کے سردار ہیں، وہ خاتم النبی ہیں، وہ ان کے اوپر کوڑا ڈالا کرتی تھی وہ خاتون۔ تو جب 2-3 دن نہیں دیکھے تو آقا علیہ السلام خیریت پوچھنے کے لیے نکل گئے، لوگوں سے اطلاع ملی کہ ان کی طبیعت خراب ہے، بیمار ہیں، تو آپ علیہ السلام عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ جب عیادت کے لیے پہنچ جاتے ہیں تو وہ جو بوڑھی تھی فوراً اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، یہ کیا سوچ کر کے یار میں نے ان کے ساتھ میں کتنا غلط برتاؤ کیا، اور دیکھو یہ میری خیریت پوچھنے کے لیے، میری عیادت کے لیے یہاں تک پہنچ گیا۔ تو یہ جو عمل ہوتا ہے نا آپ کا، یہ آزاد، وہ تو اپنے مزاج کی آزاد تھی، کوڑا ڈال دوں میں، پتھر پھینک دوں میں راستے میں، کانٹے بو دوں میں، کانٹے بچھا دوں میں، یعنی جتنی بھی برائیاں کرنا تھا ان کو، وہ تمام چیزوں میں آزاد تھی وہ۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ اخلاق کا مظاہرہ پیش ہوا نا ان کے سامنے میں، تو وہ آزاد خاتون آقا علیہ السلام کی غلام بن گئی۔ تو یہی بات آقا علیہ السلام بتاتے کہ مجھے تعجب اس شخص کے اوپر، کریں یہ کام، اپنے مال سے غلاموں کو خریدیں، خریدنے کے بعد پھر آزاد کریں، اس میں ممنوع نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن بتاتے کہ یہ عمل چھوٹا سا ہے، لیکن اس کا جو ہے کارنامے، ان کا جو اجر ہے بہت بڑا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آزاد آدمیوں کو غلام کرو اچھائی کے ذریعے سے، پیار محبت کے ذریعے سے، تو جبکہ اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ یعنی جب وہ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرے گا تو لوگ اس کے غلام بن جائیں گے، ظاہر سی بات ہے، لوگوں کے ساتھ میں اگر حسن سلوک کے ساتھ میں اگر آپ پیش آئیں گے تو وہ آپ کے غلام بن جائیں گے۔ راستے سے گزر رہا ہو، مثال کے طور آج گاڑی کا زمانہ ہے، موٹر سائیکل کا زمانہ ہے، دیکھیے بہت سارے لوگ تو ہوتے ہیں، کبھی کوئی اجنبی راہگیر ہوتے ہیں، راہ میں چلتے چلتے بھائی ہیلپ مانگتے ہیں، بھائی ہم کو ذرا آگے چھوڑ دو، تو چھڑی نکال لیتے ہیں، بائک کی چابی نکال لیتے ہیں، بائک لوٹ لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزوں کو نظر میں، دھیان میں رکھتے ہوئے آپ راستے سے گزر رہے ہیں، گاؤں سماج کے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو، کہاں جا رہے ہیں، پیدل جا رہے ہیں، بھائی آئے آپ میرے گاڑی میں بیٹھ جائیں، تو ان کو تھوڑا راستے میں لے کر کے چلے گئے، ان کے آپ راستے میں چلتے ہیں، کسی کے ہاتھ میں کچھ ہے، آپ خالی ہیں، آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں ان کی مدد کر سکتا ہوں، تو آپ تھوڑا سا مدد کر دیں۔ کوئی راستے میں چلتا ہے، وہ پوچھتے ہیں، بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دیں، کہ دیکھتے ہیں آپ کسی آدمی کے پاس، بھائی ہمیشہ ایک محلے میں رہتے ہیں، ایک گاؤں میں رہتے ہیں، ایک سماج میں رہتے ہیں، تو دیکھتے ہیں یار ان کا حالات کیا ہے، مالی حالات کیا ہے، یہ تمام چیزوں کو ہم جانتے ہیں، کسی طریقے سے تھوڑا سا مدد کر دیں، نہیں تو کم سے کم سلام کریں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اچھے انداز سے پیش آئیں، کبھی خیریت پوچھ لیں، کوئی بیمار ہو عیادت کر لیں، اس کی وجہ سے کیا ہے کہ وہ آپ کے غلام بن جائیں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔